کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر دائی حلیمہ اپنے گھر کو چلی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پیارے دوستوں، حضرت حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور راستے میں انہیں برکتیں ہی برکتیں نظر آ رہی تھی۔ محلے کے ہر گھر سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب اپنے گھر کو پہنچی تو شام کا اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف ایک روشنی سی پھیل گئی اور گھر میں خوشبو ہی خوشبو آنے لگی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ جو بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو وہ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت ایک نور رہتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں بیٹھی ایک کپڑا سل رہی تھی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا اور اچانک میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی۔ میں پریشان ہو کر اسے تلاش رہی تھی لیکن اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے کے اندر آئے۔ آپ کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ مجھے کمرے میں وہ سوئی بالکل صاف نظر آ گئی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر زندگی گزارتے رہے اور حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلاتی۔ ان دنوں قبیلہ بنو سعد میں بہت زیادہ غریبی تھی، یہاں تک کہ زمینوں پر گھاس تک نہیں اگتی تھی۔ اس علاقے کے جانور اور بکریاں چرنے جاتے تو شام کو بھوکے لوٹتے تھے اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا تھا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی تھی تو ان کی بکریاں جب بھی چرنے جاتی تو شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتی۔ محلے کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں پر غصہ ہوتے کہ تم لوگ بھی اپنی بکریاں جا کر وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہے۔ محلے والوں کے چرواہے یہی کرنے لگے اور اپنی بکریاں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ چرانے لگے۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھوڑی سی گھاس کھا کر اسی میں ان کا پیٹ بھر لیتی اور ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے، اور دوسرے لوگوں کی بکریاں شام کو بھوکی لوٹتی اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ ہر روز اپنے گھر میں برکتیں ہی برکتیں دیکھتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح دھیرے دھیرے نہیں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ 2 سال میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مضبوط لڑکے کی طرح دکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں 2 سال کا وعدہ کر کے لائی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ اب حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنے ان کی ماں آمینہ کی طرف چلی۔ حلیمہ سعدیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے اس پیارے بچے کو ابھی اتنی جلدی واپس کروں، اسی لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور حضرت آمینہ سے کہا کہ اے آمینہ، وعدہ کے مطابق 2 سال تو گزر چکے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے اس بچے کو ابھی کچھ دن اور اپنے پاس رکھوں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ مکہ میں بہت زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی بیماری نہ لگ جائے، اسی لیے آپ مہربانی کر کے کچھ دنوں کے لیے میرا بچہ میرے پاس رہنے دو۔ حلیمہ سعدیہ نے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت آمینہ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم اتنا زیادہ کہہ رہی ہو تو کچھ دن اور اپنے ساتھ میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حلیمہ سعدیہ بہت خوش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اپنا کچھ کام کر رہی تھی اور ان کے شوہر سامنے ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ تبھی وہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے۔ انہوں نے جیسے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چل کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی آنکھوں میں بہت غور سے دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے بچے کو پکڑ رکھا ہے۔ پھر ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں،
फिर उन यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पीठ पर मोहरे नबूवत देखी तो आपस में कहने लगे कि इस बच्चे को कत्ल कर दो, वरना ये हमारे दीन को खत्म कर देगा। हलीमा सादिया उनकी ये बातें सुनकर और बहुत ज्यादा घबरा गईं। तभी उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस बच्चे का बाप कहाँ है। हलीमा सादिया ने फरमाया कि वो चारपाई पर लेटे हैं। ये सुनकर यहूदियों ने कहा कि अगर तू ये कहती कि इस बच्चे का बाप मर चुका है तो हम इसे अभी कत्ल कर देते। ये कहकर वो यहूदी वहाँ से चले गए। हलीमा सादिया बहुत ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन इसी वाक़ये के कुछ ही दिनों के बाद हलीमा सादिया के घर के पास से कुछ ईसाई लोग गुजरे। जब उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को देखा तो वो समझ गए और हलीमा सादिया से पूछने लगे कि ऐ बीबी, इस लड़के की आंखों में ये लाल डोरे हमेशा रहते हैं या कभी कभी? हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। तो उन ईसाइयों ने कहा कि ऐ बीबी, ये लड़का हमें दे दो, हम इसे अपने इलाके में ले जाकर खूब अच्छी तरह पालेंगे, क्योंकि ये आने वाली नस्लों का नबी है। ये सुनकर हलीमा सादिया ने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ये बच्चा मक्का से लेकर आई हूँ और मुझे उन लोगों को वापस करना है। ये सुनकर वो ईसाई वहाँ से चले गए। एक दिन हजरत हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को लेकर एक मेले में गई। ये मेला उकाज नामी एक बस्ती में लगा करता था। इस मेले में अरब के बड़े बड़े लोग आते थे और पूरा महीना हर तरफ चहल पहल रहती थी। हजरत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को लेकर उसी मेले में पहुंची कि तभी एक जादूगर औरत की नजर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर पड़ गई और उसने चीखते हुए लोगों से कहा कि ऐ लोगों, इस बच्चे को कत्ल कर दो, वरना ये आने वाले जमाने में तुम्हारे बुतों को गिरा देगा और तुम्हारे दीन को खत्म कर देगा। हलीमा सादिया ने जैसे ही ये बातें सुनी तो भीड़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को लेकर छुप गईं। लोगों ने हमारे हुजूर को बहुत तलाश किया, लेकिन अल्लाह की मदद कि वो लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को ना पा सके। हजरत हलीमा तेजी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को वापस लिए अपने घर की तरफ जा रही थी कि उनका गुजर जिल हिजाज बस्ती से हुआ। यहाँ भी एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में हर साल एक बहुत बड़ा जादूगर आकर बैठता था और लोगों को देखकर उनकी किस्मत बताता था। जब हजरत हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को लेकर उस जादूगर के पास से गुजरी तो उस जादूगर की नजर जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर पड़ी तो उसने चीखना शुरू कर दिया और डरने लगा कि ऐ लोगों, इस लड़के को मार डालो, वरना ये तुम्हारे दीन के मानने वालों को खत्म कर देगा और तुम्हारी बुतों को तोड़ देगा और अरब से तुम्हारे बाप दादा की निशानियां खत्म कर देगा। ये कहते हुए वो जादूगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ झपटा ताकि आपको पकड़कर जान से मार दे, लेकिन उसी वक्त उस पर अल्लाह ताला का अजाब आ गया और वो पागल हो गया और फिर उसी पागलपन में उसकी मौत हो गई। ये सारी चीजें देखकर हलीमा सादिया बहुत ज्यादा घबरा गईं और उन्होंने घर आकर अपने शौहर को सब कुछ बताया। तो वो कहने लगे कि ऐ हलीमा, मुझे तो इस बच्चे के बारे में अब डर लगने लगा है। तुम जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को उसके घर मक्का वापस कराओ। इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया से पूछा, ऐ अम्मी जान, ये दिन भर मुझे अपना भाई अब्दुल्ला और अपनी बहन शीमा नजर नहीं आती, वो दोनों दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो हलीमा सादिया ने बताया कि बेटा, वो दोनों दिन में बकरियां चराने जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मी जान, कल से मैं भी उनके साथ बकरियां चराने जाऊंगा। और फिर अगले दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी अपने भाई बहन के साथ बकरियां चराने जाने लगे। 3 दिनों बाद दोपहर के वक्त अचानक हजरत शीमा और उनके भाई अब्दुल्लाह दौड़ते हुए घर आए और हलीमा सादिया के सामने रोते हुए कहने लगे कि अम्मा जान, हमारे मक्की भाई को 2 लोगों ने पकड़ लिया है और उनका सीना फाड़ दिया है और वो उनके सीने से कुछ निकाल रहे हैं। ये सुनकर हजरत हलीमा बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने शौहर के साथ जंगल की तरफ भागी। जंगल में पहुंचकर देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम एक तरफ खड़े हुए हैं और कांप रहे हैं। हुजूर के चेहरे का रंग बदला हुआ था। हलीमा सादिया ने पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और कहने लगी कि ऐ मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया? तुम परेशान क्यों हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि ऐ अम्मा जान, मैं अकेला यहाँ खड़ा हुआ था कि अचानक 2 आदमी आए। उसमें से एक ने दूसरे से पूछा कि क्या यही वो लड़का है? तो दूसरे ने कहा कि हाँ,
یہی وہ لڑکا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر ان دونوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا اور میرا سینہ پھاڑ کر اندر سے کوئی چیز نکالی اور اسے پھینک دیا، پھر میرے سینے کو کسی چیز سے سل دیا۔ اما جان، مجھے اتنی دیر ذرا بھی درد نہ ہوا۔ یہ شک کے صدر کا واقعہ ہے کہ اللہ نے حضرت جبریل و میکائیل کو بھیجا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے وہ چیز نکلوا دی تھی جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے اور شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے پاکیزہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی۔ شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، اب تم دیر نہ کرو، بلکہ آج ہی اس بچے کو لے کر مکہ جاؤ اور اسے اس کی ماں کے حوالے کر دو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اب اس بچے کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف چل دی۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد وہ مکہ پہنچی، لیکن ابھی وہ مکہ میں داخل ہو رہی تھی کہ اچانک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھوں سے کہیں غائب ہو گئے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور حضرت حلیمہ سعدیہ ادھر ادھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی، لیکن کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ آخر پریشان ہو کر دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اے عبد المطلب، میں آپ کے پوتے محمد کو واپس کرنے مکہ آ رہی تھی کہ پتہ نہیں مکہ کے پاس اچانک وہ کہیں غائب ہو گئے۔ میں نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر عبد المطلب بھی بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے لڑکوں کو دوڑایا کہ جاؤ جلدی سے مکہ کی ہر طرف ڈھونڈو کہ میرا پوتا کدھر ہے، جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی بھیڑیا اپنا شکار بنا لے۔ سارے لوگ پریشان ہو کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ حضرت عبد المطلب کعبے میں گئے اور اس کا غلاف پکڑ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے پوتے محمد کی حفاظت فرمانا، وہ جہاں بھی ہو اسے صحیح سلامت میرے پاس بھیج دیجئے۔ اتنی دیر میں ورقہ بن نوفل اور ایک دوسرے آدمی عبد المطلب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ آپ کا بیٹا ہے، ہمیں مکہ کے باہر ایک جنگل میں ملا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور پھر انہیں لے کر کعبے کا طواف کرنے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ اور پھر عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمینہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آمینہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ اے حلیمہ، تم اتنی جلدی میرے بچے کو واپس کیوں لے آئی؟ ابھی تو کچھ دنوں پہلے تم اتنا زیادہ ضد کر کے میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ اے آمینہ، ہمارا آپ کا وعدہ 2 سال کا ہوا تھا کہ میں 2 سال اس بچے کو اپنے یہاں دودھ پلاؤں گی۔ اب 2 سال گزر چکے ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اب آپ ہی اپنے بچے کو پالیں۔ حضرت آمینہ سمجھ گئی کہ بات کچھ اور ہے، اسی لیے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، صحیح بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جب حضرت آمینہ نے بہت زیادہ کہا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کیسے جادوگروں نے قتل کرنے کو کہا تھا اور یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اس کے سینے کو 2 لوگوں نے کیسے پھاڑا تھا۔ حلیمہ سعدیہ یہ ساری باتیں بتاتی جا رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے اس بچے کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ تو حضرت آمینہ نے کہا کہ اے حلیمہ، کیا تم میرے بچے پر شیطان سے ڈرتی ہو کہ کہیں شیطان میرے اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہاں آمینہ، مجھے اسی بات کا ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت آمینہ نے فرمایا کہ اے حلیمہ، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ جب میرے اس بچے کی پیدائش ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے کہ جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت آمینہ نے دائی حلیمہ کو پیدائش کے وقت کے سارے معجزے بتلائے اور فرمایا کہ اے حلیمہ، اب تم جا سکتی ہو، میں خود چاہتی ہوں کہ میرا پیارا بچہ اب میرے پاس آ جائے۔ دائی حلیمہ واپس چلی گئی اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی حضرت آمینہ کے پاس زندگی گزارنے لگے۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔